السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار منہیات اسلام پر گفتگو کر رہے ہیں، یعنی اسلام میں کیا چیزیں منع ہیں اور کن چیزوں کی مذمت کی گئی ہے، اور آج اس کا سیریل نمبر 87 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جہاد کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ جب جنگ ہو رہی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا عن الوسم فی الوجہ والضرب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے چہرے پر داغنے سے اور کسی کے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے، یعنی یہ جنگی حالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ یہ طریقہ جو ہے وہ غلط ہے۔ کوئی قیدی اگر پکڑ گیا ہے تو اس کے ساتھ انسانیت کا برتاؤ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قیدی پکڑے گئے تو جیل تو تھی نہیں اس وقت، تو لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا تھا اور ان کو ہدایت کی جاتی تھی کہ آپ جو خود کھائیں گے وہ ان کو کھلائیں گے، اور صحابہ کرام اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ بہت ہی بہترین معاملہ اور برتاؤ کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے یہ روایت ترمذی شریف کی ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ایسے علاقے میں قرآن کریم کو لے جایا جائے کہ جس علاقے میں قرآن مجید کی بے حرمتی ہونے کے چانسز ہوں۔ کچھ دن پہلے 15-20-22 سال پہلے یہ جو رشیا تھا، جب کمیونسٹ کی حکومت تھی، تو انہوں نے اپنے پورے ایئرپورٹ پہ اس بات کی پابندی کر رکھی تھی کہ قرآن کریم داخل نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ آپ یہ کہہ لیجیے کہ ساری مذہبی کتابیں جو ہے ان کے لیے بین تھی۔ تو ایسی شکل میں، ایسے حالات میں، ایسے علاقے میں اگر کوئی مسلمان سفر کرے تو اس کے ساتھ قرآن کریم اگر ہو تو اس کو چاہیے کہ قرآن کریم وہاں لے کر کے نہ جائے، کیونکہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہوگی اور ہم اس کا سبب بنیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ یہ بات اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ ہم جو غیر مسلمین کو قرآن کریم دیتے ہیں، تو قرآن کریم دیتے وقت اس بات کا ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم جس کو قرآن کریم دے رہے ہیں وہ اس کی بے حرمتی نہیں کرے گا، اور اگر محسوس ہو جائے کہ یہ قرآن کریم کا احترام نہیں کرے گا تو پھر ایسے غیر کو قرآن کریم قطعی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کا احترام کرنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہماری یہ رہنمائی فرمائی کہ قرآن کریم لے کر کے ایسے علاقے میں نہ جایا جائے جہاں پر دشمن اس کی بے حرمتی کریں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ نہا ان یطاعت السیف مسلولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ تلوار کو اگر کسی کو دینا ہو تو ننگی تلوار نہیں دینی چاہیے، تلوار کو میان میں رکھیں اور اس کے بعد کسی کو دینا چاہیے۔ یہی حکم جو ہے وہ ریوالور کا بھی ہے، یہی حکم بندوق کا بھی ہے کہ آدمی جو ہے وہ بندوق کو لوڈ کر کے، ریوالور کو لوڈڈ ریوالور جو ہے وہ کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ عموماً کیا عادت کیا ہوتی ہے، مجھے تو معلوم ہے، الحمدللہ میرے پاس بھی جو ہے وہ ریوالور لائسنس ہی ہے، تو اس بات کا اچھا جیسے ہی کسی کو دکھلاتے ہیں ریوالور تو سب سے پہلے وہ اٹھا کر کے ٹائیگر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور ڈانٹتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ آپ نے لوڈڈ ریوالور دے دیا ہے تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ منع فرمایا مسلولن، کیونکہ اگر تلوار کھلی ہوئی تلوار اگر ننگی ہے تو پھر اس کے چانسز ہیں کہ کیا کہتے ہیں کسی کو زخم ہو جائے، سامنے سے کوئی آ رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، آپ گزر رہے ہیں ننگی تلوار لے کر کے، آپ کا ارادہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی کسی بھی شخص کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لہذا تلوار کے سلسلے میں، ریوالور کے سلسلے میں، بندوق کے سلسلے میں جو ہے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آج کل تو تلوار کا معاملہ کم ہے،
تلوار تو ہمارے علم میں مولانا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لدھیانہ میں جو ہے وہ جامع مسجد کے امام ہے، شاہی امام ہے، وہ ان کو ہی میں نے دیکھا ہے ہندوستان میں کہ جو تلوار لے کر کے سفر کرتے ہیں، اور لیکن ان کی تلوار ہمیشہ میان پہ ہوتی ہے، لیکن وہ بڑی شان سے جو ہے تلوار لے کر کے سفر کرتے ہیں، اور کہیں بھی آتے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ تلوار ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اسی لیے آپ دیکھیں چاقو کے سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر چاقو بھی کسی کو دیا جائے، چاقو کی دو قسم ہوتی ہے، یا تو چاقو فولڈنگ والا ہوتا ہے اور یا چاقو میں چاقو فولڈ نہیں ہوتا ہے، مڑتا نہیں ہے۔ تو اگر فولڈنگ والا ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں، فولڈ کر کے دے دیا جائے، لیکن جو چاقو مڑتے نہیں ہیں ان کے دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی کو چاقو دے، کوئی مانگے یا کوئی چاقو لے کر کے چلے کہیں جانے کے لیے، دینے کے لیے، تو اس کو چاہیے کہ چاقو کا جو حصہ ہے، جو تیز حصہ ہے، وہ اس کو اپنی طرف رکھنا چاہیے، اور جو بینٹ ہے لکڑی کا یا پلاسٹک کا، وہ بینٹ سے اس کو پکڑانا چاہیے، نوک کی طرف سے چاقو کو نہیں دینا چاہیے۔ بہت زبردست قسم کے خطرات اس سے پیش آتے ہیں کہ آدمی خدا نخواستہ آپ نے دیا اور وہ دوڑتا ہوا ادھر سے کوئی آ رہا ہے اور آپ سامنے سے چاقو لیے ہوئے جا رہے ہیں اور چاقو کی نوک سامنے ہے تو اس سے زخمی ہو جائے گا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی جو ہے وہ مذمت فرمائی، مذمت نہیں مطلب اس کو بھی منع فرمایا کہ ننگی تلوار لے کر کے کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جنگ سے بھاگا جائے۔ جنگ کے سلسلے میں یاد رکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، کوئی بھی فوجی جو ہے نا بھگوڑا، ہر فوجی بھگوڑے کے اوپر جو ہے مقدمہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس بات کا اعلان فرمایا کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ بزدلی، بھاگنا جو ہے وہ بزدلی ہے۔ جنگ کرنے سے پہلے آپ 100 مرتبہ سوچ لیں کہ جنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے۔ لیکن اگر ایک مرتبہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ لڑنا ہے کیونکہ اس کے بغیر جو ہے حفاظت ممکن نہیں ہے، تو پھر ایسی شکل میں جو ہے نا اب جو بھاگنا ہے یہ بزدلی کی علامت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی دکھلانے سے جو ہے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہایت دلیر قسم کے آدمی تھے اور بہت ہی بہادر بھی تھے اور بہت ہی جو ہے وہ مطلب ہمت والے تھے۔ مدینے میں ایک مرتبہ ایک آواز آئی اور اس سے لوگ گھبرا گئے، اور جب گھبرا گئے تو لوگوں نے جو ہے وہ مطلب کچھ دیر کے بعد لوگ نکلے، دیکھنا شروع کیا آواز کیسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جیسے ہی آواز پڑی اور آپ نے فوراً جو ہے وہ مدینے کا چکر لگایا، اور لگانے کے بعد آ کر کے مسجد نبی کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، گھبرائے نہیں آپ لوگ۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس آواز سے جو سارے لوگ ڈر گئے، اس کے بعد نبی کریم اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہمت سے جو ہے فوراً نکلے اور پورے مدینے کا راؤنڈ لگایا، اور راؤنڈ لگانے کے بعد آ کر کے لوگوں کو اطمینان دلایا کہ آپ لوگ ایک دم نہیں گھبرائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ بڑا زبردست آدمی تھے، اور کیا کہتے طاقت کے لحاظ سے بھی ہے۔ بعض روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کو جو ہے وہ 40 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک پہلوان تھا، اس کو دعوت دیا۔ یہ پہلوان جو ہے نا وہ پورے خلیج کا چیمپئن تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی، دین کی دعوت دی، تو اس نے پہلوانی کے اندازے بات کیا، کیونکہ اس کو تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہوں گے تو ان کے اندر بڑی کراماتیں ہوں گی اور یہ تو مطلب ایک ایکسٹراڈنری شخصیت ہوں گی۔ لہذا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھائی دیکھیے اگر آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں تب تو میں جانوں گا کہ آپ جو ہے سچے رسول ہیں۔ حالانکہ ایک نبی کا کشتی سے کیا تعلق ہے، لیکن جب اس نے زیادہ اس بات پر اصرار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور کہا ٹھیک ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ لوگوں کو تعجب بھی ہوا اور لوگ بھی دیکھنا چاہتے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو اندر سے دشمن تھے اور وہ ان کو تو یہ تھا کہ آج سے ہی آدمی سے پالا پڑ گیا ہے، اور کچھ لوگ وہ تھے
کہ جو اندر سے دل میں شک میں تھے ان کو بھی تھا کہ چلو اگر اسی بہانے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ صاحب یہ سچے رسول ہیں یا نہیں ہیں. بہرحال الگ الگ طریقے کے لوگ ذہنیت لے کر کے اس کشتی کو دیکھنے کے لیے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جب وہ میدان میں اترے تو وہ تو اپنا پورا پہلوانی انداز میں، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ ٹھوکتے ہیں اور سب کو اپنا پہلوانی انداز میں اترا. جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملایا. تو یہ کشتی کا ایک اصول ہے کہ ہاتھ ملایا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ ملایا. جب ہاتھ ملایا تو ہاتھ ملاتے ہی جب جھٹکا دیا نا تو وہ نیچے گر گیا. اب وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا نہیں میں تیار نہیں تھا اور اس لیے ایسا ہو گیا. اب اسے کیا معلوم کہ جس طاقت سے اس نے ہاتھ ملایا ہے وہ 40 مردوں کے برابر طاقت رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اللہ نے جیسے ہمارے نبی کو مختلف قسم کی صلاحیتیں اور بلکہ ہر صلاحیت کا اعلیٰ درجہ عنایت فرمایا. اسی لیے تو شیخ سعدی نے کہا نا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو وہ سرکار دو عالم حبیب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی عذر کو سنا کہ صاحب میں تیار نہیں تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب تیار ہو کر کے آپ آ جائیے. اب وہ دوبارہ بڑا ہی الرٹ ہو کر کے بڑا ہوشیار ہو کر کے تیار ہو کر کے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ ملایا اور جھٹکا دیا تو وہ نیچے آ گیا دوبارہ بھی. جب وہ دوبارہ نیچے آ گیا تو اس نے کہا کہ صاحب وہ تب سمجھ گیا صاحب کی کوئی دوسری طاقت بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ چیمپئن تھا اور اس کو تو دنیا اس کا لوہا مانتی تھی. تو اس نے اس بات کو سمجھ گیا. بہرحال وہ بات نہیں مان لے آئے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے ہمت بھی دی تھی اور یعنی بزدلی نام کی کوئی چیز کا سوال ہی نہیں اٹھتا بلکہ ہمیشہ آپ نے بزدلی کے خلاف کام کیا. تو بھاگنا جو ہے نا وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جنگ سے بھاگنا. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بعض حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر اگر مصیبت آ جائے کوئی جان مال عزت لوٹنے میں آ جائے تو بھی اس کو چاہیے کہ وہ مقابلہ کرنے کی کوشش کرے. سرنڈر ہونے کے بجائے مقابلہ ہونے کی کوشش کرے. صحابی کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اگر کوئی ہماری جان اور ہمارے مال پر عزت پر حملہ کر دے تو ہم جو ہے وہ اس کا مقابلہ کریں یا ہتھیار ڈال دیں سرنڈر ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آپ مقابلہ کریں. تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ اگر مقابلہ کیا جائے گا تو وہ بندہ طاقتور ہے اور وہ ہم کو مطلب پچھاڑ دے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو آپ مقابلہ کریں. یہ عظیمت ہے. سرنڈر بھی کوئی ہو جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے ہو سکتا ہے لیکن عظیمت یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کرے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اس کو مار دیا مطلب تھا تو وہ طاقتور لیکن جو ہے وہ ہمارے سامنے جب آیا تو ایسی کوئی صورتحال پیش آ گئی کہ جن کے اوپر حملہ کیا تھا انہوں نے ہی اس کے اوپر وار کر دیا بندہ مر گیا. تو کیا یہ جو ہم نے مار دیا گنہگار ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے جس نے حملہ کیا. اور پھر صحابی نے کہا کہ اگر اس کا الٹا ہو جائے کہ وہ ہم کو مار دے تو آپ نے فرمایا کہ تم شہید ہو. تو اس سے کیا ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ جو ہے وہ ہمت سے کام لینا چاہیے آدمی کو اور ہمت دکھانی چاہیے. لیکن ہم لوگ تو چونکہ گھروں میں ایسے پلتے ہیں اور ہمارے والدین ایسی تربیت ہماری کرتے ہیں کہ ہم بزدل کی حالات میں پلتے ہیں اور بزدل ہی رہ جاتے ہیں. مائیں کیسے کس طریقے سے بچوں کو سمجھاتی ہیں کہ بیٹا دیکھو باہر جا رہے ہو کہیں دو آدمی لڑ رہے ہوں تو تم بیچ میں مداخلت نہ کرنا تم انٹرفیئر نہیں کرنا کسی کی لڑائی کے درمیان بیچ میں تم نہیں جانا. اب سوال یہ ہے کہ اگر بچے کو یہی سمجھایا گیا ہے کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو آپ اس ظلم میں اس کی مدد نہ کریں. تو جب اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے مثال کے طور پر محلے میں کبھی جو ہے وہ ہم کو مارا جاتا ہے تو ماں ہماری آتی ہے دیکھتی ہے کہ سب لڑکے کھڑے ہوئے میرے بچے کو مارا گیا تو سب کو ڈانٹتی ہے کہ تم لوگ یہیں کھڑے تھے تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم ہمارے بچے کی جو ہے حفاظت کرتے یا اس کا سپورٹ کرتے. ارے بھائی
جس طرح سے آپ نے اپنے بچوں کو سمجھایا تھا کہ کسی کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کریں، ایسے ہی دوسری ماؤں نے بھی اپنے بچوں کو سمجھا رکھا ہے کہ بھائی کسی کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کریں۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ دنیا میں ظلم جو ہے وہ کنٹرول پر نہیں آ رہا ہے۔ کیونکہ ہر آدمی جو ہے دوسرے کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا ہے، اور اسلام جو ہے نا وہ تو اس بات کا بہت سختی سے پابندی کرتا ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور ظلم ہی کی روک کے لیے گویا جنگ کا ایک بڑا یعنی جنگ کی جو وجہ ہے اسلام میں، اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ دنیا پر ظلم نہ ہونا چاہیے، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے جنگ کی جاتی ہے۔ میں نے اس کے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ محمد بن قاسم نے ہندوستان پر جب حملہ کیا سب سے پہلے، حالانکہ کتنا بڑا حملہ ہے یہ، مطلب بڑا اس لحاظ سے ہے کہ بحری حملہ کیا گیا ہے، تو ایک عورت نے خط لکھا تھا، حجاج بن یوسف کا یہ بھتیجا ہے، اور حجاج بن یوسف کو یہ خط لکھا تھا کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اسلام جیسا مذہب اس دنیا میں رولنگ کر رہا ہو اور ہم جیسی عورتوں کی عزت محفوظ نہ ہو۔ تو اس بنیاد پر جو ہے، بنیاد بنا کر کے جو ہے محمد بن قاسم کو بھیجا گیا تھا جنگ کے لیے کہ جاؤ اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا ہمارا جو ہے وہ فرض ہے۔ لہذا جو ہے وہ جنگ سے بھاگنا آدمی کی بزدلی کی علامت ہے، اور اس سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ جنگ کے سلسلے میں ایک بات اور بتا دیں آپ کو کہ جنگ کرنے کا ایک مقصد جو ہے وہ برائی کو روکنا ہوتا ہے۔